ایک بار بنی اسرائیل میں ایسے واقعات بہت ہوتے تھے. ایک بار کوئی مومن اور شیطان میں ایک ایگریمنٹ ہو گیا. مومن نے شیطان کی اتنی خدمت کی, یا مومن بھی چھوڑ دیجئے, ایک انسان کہ شیطان اس سے خوش ہو گیا, کہا کہ اب جو مانگے گا میں دے دوں گا. شیطان دیتا نہیں, مگر وہ تہ خانے میں جا کے الٹا لٹک کے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میری عزت بچا لے. یہ بھی پروردگار رب العالمین ہے جس میں شیطان بھی شامل ہے, اس کو بھی پالنے والا وہی اللہ ہے. ہم تو ذرا کسی نے ہمارے مزاج کے خلاف بات کی, چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو, ہمارا بس چلے تو اس کو اور اس کی اولاد کا نام و نشان مٹا دیں, وہ رب العالمین. شیطان ساری دن مخالف, کہا کہ اچھا میں تمہاری بات مان. یہ حدیث ہے, ٹائم کم ہے تو میں مختصر کر رہا ہوں. علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں حالات بنی اسرائیل میں یہ حدیث نقل کی. شیطان نے کہا کہ اچھا میں تمہاری بات جو چاہیے مجھ سے لے لو. اس نے اتنی خدمت کی, یہ پوچھا کیا چاہتے ہو, کہا کہ بس یہ چاہتا ہوں جو میں مانگوں مجھے مل جائے. کیا مل جائے گا, مگر شیطان ہے نا, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ کر کے ہی بات کو پورا کرے گا نا. کہا لیکن جو تمہیں ملے گا نا وہ تمہارے پڑوسی کو وہی چیز ڈبل ہو کے ملے گی. ابھی تو خیال ہی نہیں کیا ہوا, بڑا اچھا مکان چاہیے, مکان مل گیا. اب مکان میں گیا خوش, برابر میں دیکھا دو ایسے ہی مکان اور کھڑے ہوئے. یہ کس کے کہا, تمہارے پڑوسی کے. یا اللہ کی کیا مصیبت آ گئی. بڑی شاندار گاڑی چاہیے 2013 کا ماڈل, چمچم کرتی ہوئی گاڑی ڈرائیور سمیت آ گئے, مگر دو گاڑیاں برابر کے اس میں کمپاؤنڈ میں آ گئی. یہ کیوں, کہا وہ تو پہلے سے بات, جو تمہیں ملے گا اس کو ڈبل ملے گا. بہت ہی خوبصورت حسین جمیل مس یونیورس کے مقابلے میں اول آنے والی عورت چاہیے شادی کرنا, مل گئی, وہاں دو کھڑی ہوئی. اب دیکھیں امام فرما رہے حسد کس منزل پہ پہنچاتی ہے. ایک دن شیطان سے کہا میں چاہتا ہوں مجھے کانا کر دے. شیطان بھی چکرا گیا, ساری زندگی لوگوں کو چکر دینے والا خود چکرا گیا. یہ کیوں ہے, کہا اس لیے تاکہ میرے پڑوسی کو ڈبل ہو کے ملے. میری ایک کہاں گئی تو ایک تو رہے گی نا, وہ اندھا ہو جائے گا. امام فرماتے حسد کی آگ اس طرح انسان کو جلاتی ہے کہ وہ اپنا نقصان کرنے کو تیار ہوتا ہے تاکہ دوسرے مومن کو اس سے بڑا نقصان. مگر اس کو اگر ہم فضیل ابن عیاض کے واقعے سے ملا کے مصائب کی جانب آ جائے تو آج کا پیغام مکمل ہو. اگرچہ اس کا یہ جملہ رہ گیا کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو مخالفت کی وجہ دو ہوں گے. ایک صاحبان ایمان کا تکبر کہ امام آ کے کرسی سے ہٹائیں گے, دوسرا صاحبان ایمان کا حسد. یہ دو چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ابھی 3 مجلسیں میرے پاس ہیں, زندگی رہی تو یہ موضوع وہاں پورا ہوگا. فضیل ابن عیاض کا واقعہ بہت ہی توبہ کے بعد بہت ہی نیک, حوضہ علمیہ قائم کیا. مدرسے میں پڑھنے کے لیے ساری دنیا سے طالب علم آتے. ایک غریب الوطن مسافر آیا, کئی سال رہا, شادی بھی کر لی, بچے بھی ہوئے, عالم, ان کے درس میں عالم بنا. خبر ملی کہ اچانک بیمار پڑا ہے اور مرنے کے قریب ہے. نیک لوگوں کا وجود مرنے والوں کو راحت و آرام پہنچاتا. چنانچہ فضیل اس کی عیادت کو گئے, دیکھا کہ واقعاً اس کی حالت بتا رہی ہے کہ مرنے کے قریب. حکم ہے کہ مرنے والے کے قریب جاؤ تو اس کو کلمہ پڑھواؤ. کلمہ پڑھوائے, کہو لا الہ الا اللہ. کہا میں نہیں پڑھتا. عالم طالب علم آیا, عالم بن گیا, مقدس و پرہیزگار, میں نہیں پڑھتا. کہا نہیں بیٹا, کلمہ وقت آخر بڑے کام آئے گا, پڑھو. غصے کے عالم میں مر رہا ہے, بستر پہ بیٹھ گیا, کہا نکل جا میرے گھر سے ورنہ میں تمہیں مار دوں. صاحب خانہ کہہ رہا نکل جا, تو باہر جانا واجب. باہر جا رہے ہیں اور کان میں جملہ آ رہا, مجھے نہیں پڑھنا لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید. جیسے ہی گھر کے باہر نکلے گھر والوں کے رونے کی آواز آئی, یعنی اسی جملے پہ اس کی موت ہو گئی. اللہ نمازی بھی تھا, روزے دار بھی تھا, مسجد میں بھی بیٹھنے والا تھا, طالب علم اور عالم بھی تھا. یہ ہوا کیا کہ وقت آخر یعنی بدترین حالت کے کلمے سے بھی محروم رہا. شب جمعہ شاگرد خواب میں نظر آیا اور بڑی بری حالت میں نظر آیا. اگر میں وہ روایت پڑھوں تو آپ کی حالت بھی بری ہو جائے گی, تو چھوڑ دیتا ہوں. میں تو اسی شاگرد کی بات کرتا ہوں.
بہت بری حالت میں نظر آیا، آگ سے جلا ہوا آدمی کیسا ہوتا ہے۔ روتے ہوئے کہا کہ اے میرے استاد، آپ نے آج ایک خاص عمل کر کے مجھے بلایا ہے۔ کچھ دعائیں ہوتی ہیں کہ مرنے والوں کو بلایا جا سکتا، اب وہ آئیں کہ نہ آئیں یہ اللہ کی مرضی۔ اللہ نے کہا جاؤ۔ کیوں بلایا؟ کہا بیٹا جب سے تو مرا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آخر تیرا اتنا برا انجام کیوں ہوا؟ کہا میں 3 غلطیاں ایسی کر گئے، صرف 3، پوری زندگی کی عبادت، پوری زندگی کی نماز، پوری زندگی کا تقوی، 3 غلطیاں ان سب کے اوپر چھا گئے۔ کہ نمبر 1، میں پہلی بات، میرے دل میں دوسروں کے بارے میں حسد بہت آتا تھا۔ اللہ مجھے جتنا بھی دے مجھے نہیں پرواہ، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ کسی کا بیٹا ترقی کر رہا، کسی کے گھر میں بہو اچھی آ گئی، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا، کسی کو جاب اچھا مل گئے، ہمیں بھی مل جائے پھر بھی ہمیں پرواہ، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ حسد ہر وقت طرف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں چغلی کھانے کا بہت عادی تھا۔ ایک غیبت ہوتی ہے، ایک چغلی۔ غیبت تو خود عربی کا لفظ ہے، چغلی مانے نمامی، یعنی غیبت کسی کی برائی، چغلی ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، تاکہ دونوں کے درمیان جھگڑا اور لڑائی ہو سکے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک بات نہیں، تیسری بات یہ ہے کہ میں ہر عبادت کرتا تھا، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچاتا تھا، مگر شراب کی ایسی مجھے عادت پڑ گئی کہ چھپ چھپ کے پیتا تھا اور پیتا تھا۔ جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو اپنی فوج سے جو بیعت لیں گے اس کے اندر یہ جملہ ہوگا کہ وعدہ کرو نہ شراب پیو گے نہ کسی نشے والی چیز کے قریب جاؤ گے۔ یہ وعدہ لیں گے پھر اپنی فوج میں شامل ہونے دیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم سوٹکیس اٹھا کے پہنچ گئے، مولا ہم آگے جہاد کرنے کے لیے بتائیے اس ہوٹل میں ہمارا کمرہ کہاں بک ہے، پہلے بیعت کرو۔ اور بیعت یہ ہے کہ شراب اور نشے والی چیز کے قریب نہ جاؤ۔ شراب تو ایسی چیز ہے، سجاد کہتے ہیں جب میں کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام پیتا ہوں مجھے اپنی پھوپھی زینب یاد آتی، جب میں کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام دیکھتا ہوں مجھے دربار یزید اور وہاں کھڑی ہوئی اپنے خاندان کی مخدرات عصمت اور طہارت یاد